تبارك وتعالى في كتابه العزيز قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کو اختیار کیا. یہ خشوع اور خضوع کیا چیز ہے؟ جنہوں نے اپنے نمازوں کی حفاظت کی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج ہم قیامت کا اندازہ لگاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہنے والے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت ابھی بہت دور ہے، کیونکہ نظر یہی آتا ہے ابھی تو زندگی چل رہی ہے، ابھی تو یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. لیکن بعض افراد ہمیں کہتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کچھ صحابہ کرام سمندری سفر پر نکلے تو ان کی کشتی ٹوٹ گئی طوفان کی وجہ سے. جب وہ کشتی ٹوٹی تو وہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو دیکھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، تو دیکھا ایک ساحل پر وہ پڑے ہوئے ہیں. انہیں ہوش آیا، اٹھے، دیکھے ایک عورت کو دیکھا جس کے پورے جسم پر بال ہیں، جساسا نام ہے اس کا. اس نے کہا کہ آؤ تمہیں میں ایک انوکھی چیز سے ملاتی ہوں. جب وہ لے کر کی گئی، ایک شخص کو دیکھا پہاڑوں کے اندر، وہ جزیروں کے اندر جھگڑا ہوا ہے. اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم محمد علیہ السلام کی امت میں سے. اچھا، کہا وہ آخری نبی جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا قوم سے، امت سے، وہ آ گیا ہے؟ اس نے کہا جی آ گیا ہے. کہتا پھر میرے چھوٹنے میں ابھی کوئی دیر باقی نہیں ہے، میں ابھی اسی طریقے آؤں گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. میں ابھی بہت جلدی دنیا سے باہر، اس قید خانے سے باہر آ جاؤں گا. وہ دجال تھا. یہ وہ دجال ہے جس کے بارے میں لگ بھگ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، سب پیغمبروں نے اللہ سے پناہ مانگی ہے. یعنی اس نظر سے دیکھا جائے تو قیامت بہت قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور قیامت کی شدت کو دیکھیے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہوگا، بعض روایت کے مطابق 70 خریفہ آیا ہے، 70,000 سال. بعض کی روایت 50 خریفہ، 50,000 سال کا، بعد میں 100,000 سال، 100 عامین کے الفاظ ہے. تو یہ اتنا بڑا دن اگر آپ اس دن کے مطابق اپنی زندگی کو لا کر کے رکھیں تو 100,000 سال اور 70,000 سال، 50,000 سال، اب اس کیلکولیشن کے اندر اپنی اس زندگی کو رکھیں تو آپ کی زندگی 1 گھنٹے کی بھی نہیں بنتی. آپ غور کریں، 1 گھنٹے کی زندگی بھی نہیں بنتی 100,000 سال کے بنسبت مطابق. اب اس 1 گھنٹے کے اندر آپ اپنی زندگی کو کیلکولیٹ کریں، دیکھیں آپ کا 30 منٹ تو سونے کے اندر لگ گیا. اب اس 30 منٹ کے اندر آپ کیلکولیٹ کریں کہ بچپن آپ کا کتنا تھا. آپ نے 15 منٹ کام کرنے پہ لگا دیے، 10 منٹ آپ نے گھر والوں کو دے دیے، رشتہ داروں کو دے دیے، تو 5 منٹ صرف نکلتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. 5 منٹ آپ کیلکولیٹ کریں اپنی زندگی کو قیامت کے دن کے ساتھ. 5 منٹ صرف نکلتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. آپ کو 5 منٹ جو ہے اس میں بھی ہم کتنے نمازیں چھوڑ چکے ہوتے ہیں. بس اوقات ہمیں جوانی کے اندر نمازیں یاد نہیں ہوتی، بس اوقات ہم جوانی کے اندر پڑھتے ہیں، بڑھاپے کے اندر بھول جاتے ہیں. تو جب ہم اس 5 منٹ جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان 5 منٹ کے اندر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا، یہ پوری زندگی کے اندر 5 منٹ مانگے ہیں، اور ان 5 منٹوں کی عبادت اللہ کہتا ہے کہ خشوع اور خضوع سے کرو. کیا کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تم میں سے کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کون ان کی نتیجہ کیا؟ اللہ رب العالمین کیا کامیاب ہو گئے اللہ کے ہاں. یہ نماز بنیاد اسلام میں سے ہے. فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ. نماز بنیاد اسلام میں سے ہے کہ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. اس پر علماء کے، مفسرین کے فتاوی موجود ہے. اور بات یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے وقت نکال کر کے آتے ہیں، کاروبار کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، گھر کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، گلی محلے سب چیزوں کو چھوڑ کر کے جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو پھر ہمارا وہ وقت صرف نماز کے لیے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے. آپ نماز کے الفاظ کو تو چیک کریں نا. اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں اللہ میں تمام تعریفیں تیرے لیے، الرحمن الرحیم، تو رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین، تو قیامت کا دن کا مالک ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ جب یہ سارے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں تو پھر میں عبادت بھی تیری کروں گا، کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اب ایک اور چیز کا انسان نے مطالبہ کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ جب ان سارے معاملات کا مالک تو ہے تو پھر میں تجھ سے ایک
مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کہتا ہے تو سیدھا راستہ چاہتا ہے پھر تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تلاش کر. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انعام یافتہ لوگوں کا طبقہ کون سا ہے؟ نبیوں کا راستہ ہے. نبیوں کا راستہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کو، ان کی شب روز، ان کی راتیں، ان کے دن کس طرح گزرے، عبادت میں گزرے. خصوصاً عبادت میں پہلی عبادت نماز ہے، اور اس نماز میں اگر خشوع اور خضوع نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ میرے بھائیو بڑے افسوس کے ساتھ، یہ کیونکہ میری ذمہ داری ہے، کل رب العالمین نے قیامت کے روز مجھ سے پوچھنا کہ تو نے کیا کیا تھا اپنے عوام کے لیے، تو جب ان کا ذمہ دار تھا. تو نماز میں جب بندہ آتا ہے تو کم سے کم موبائل جو ہے اس کو تو اپنے پاس چھوڑ کر کے نہیں چھوڑ کے آتا، کم سے کم بند کر کے آئے، سائلنٹ کر کے آئے. جب نماز میں ایک بندے کے فون آ رہی ہوتے ہیں نا تو پہلے اس کی نماز تو ضائع ہوگی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ آتا ہے نماز کے اندر، اس کو 100 نمبر مل جاتے ہیں 100 میں سے، ایک کو 85 ملتے ہیں، ایک کو 50 ملتے ہیں، ایک کو کالے کپڑے کے اندر نماز لپیٹ کر کے منہ پر مار دی جاتی ہے. یہ نماز نہیں چاہیے. جد اللہ رب العالمین کو یہ نماز نہیں چاہیے. جب اللہ رب العالمین کے پاس آ رہے ہیں، وقت نکال کر کے آ رہے ہیں، سارا کچھ کر کے آ رہے ہیں، تو پھر اس نماز کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ موبائل ہے، اس کو گھر کے اندر چھوڑ کے رہے، چلو گھر کے اندر نہیں چھوڑ کے سائلنٹ کر کے، اس وجہ سے دوسرے بھائیوں کی بھی نماز خراب ہوتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں امید ہے کہ سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.